السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانفال آیت نمبر 67۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ ما کانا لنبی within bracket، انہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں نے یہ سب خون ریزی قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ لینے کے لیے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے بریکٹ کلوز، کوئی نبی اس بات کا روادار نہیں ہوتا کہ اس کو قیدی ہاتھ آئیں یہاں تک کہ وہ ملک میں خون ریزی برپا کر دے۔ اے مشرکین قریش تریدون عرض الدنیا، اے مشرکین قریش، صرف یہاں قریش سے خطاب ہے۔ اے مشرکین قریش، یہ تم ہو جو دنیا کے ساز و سامان کو چاہتے ہو، اور اللہ تو تمہارے لیے آخرت ودن بریکٹ فائدے بریکٹ کلوز چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ جو انداز ہے اس آیت میں، یہ دو طرح سے اختیار کیا جاتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ ایک کہ مجرمین کے اوپر الزام عائد کرنے کے لیے، دوسرا الزام دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہاں الزام کس سے دور کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک سے، اور الزام عائد کس پر کیا جا رہا ہے؟ قریش پر، مشرکین مکہ پر۔ اور وہ لوگ اسی بہانے مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے کہ مسلمان ان کے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ یاد ہے نا آپ کو ساری پچھلی کہانی؟ اب جب بدر میں شکست ہو گئی تو انہوں نے اپنی قوم کو اس شکست کے اثرات سے نکالنے کے لیے یا اثرات سے بچانے کے لیے اپنی قوم کو، بہت ٹھیک ٹھاک شکست ہوئی، ٹھیک ٹھاک ان لوگوں کا نقصان ہوا، تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہمارا اندیشہ غلط نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس جو مسلمانوں کا مقصد تھا وہ مال ہی تھا۔ جب مسلمانوں سے قافلہ مال تجارت کا فتح نہیں ہوا، لوٹنے کا موقع نہیں ملا، تو اب انہوں نے قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو نبی کے حوالے سے، نعوذ باللہ ایک طرح سے ان کی لالچ کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہو، صحابہ کرام کی لالچ کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ انہوں نے دنیا کی ہوس میں خدا نخواستہ اپنی قوم میں خون ریزی کروائی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں کو قید کیا، ان کا مال لوٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تم نبی کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو، تم اسے نبی کو عام انسان سمجھتے ہو، تم جس طرح کرتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ نبی بھی ایسے کر سکتے ہیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل وہی طریقہ کار ہے جو ہمیشہ سے دنیا داروں کا رہا کہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ کر کے پیغمبروں کی دعوت کو لوگوں کی نظر میں کم کر کے دکھاتے ہیں، اس کے اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا اس پروپیگنڈے کا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے جو انبیاء کرام بھیجے ہوتے ہیں وہ اخلاق کے اتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں کہ جہاد کا مقصد نہ مال سمیٹنا ہوتا ہے، نہ ہی قیدی پکڑنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی مقصد حق کی خاطر قیدی پکڑیں بھی،
یعنی قیدی تو پکڑے جاتے ہیں نا، قیدی پکڑے بھی تو وہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ مجرموں کو سزا ملے۔ اگر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے رسول کی موجودگی میں تو وہ اس لیے آتا ہے کہ مجرموں کے لیے یہ سزا کا سبب بنے، یعنی یا مال ہاتھ آئے گا یا جنگ کے اندر قیدی ہاتھ آئیں گے۔ رسول کبھی بھی ان چیزوں کے لیے جنگ نہیں کرتے، لیکن اگر جنگ میں یہ چیزیں ان کے ہاتھ آئیں تو اللہ کے حکم سے وہ ان چیزوں کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، لیکن اس لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مجرموں کو سزا دینا۔ سمپل سی بات ہے، اس کا مقصد کوئی دنیا داری نہیں ہوتا، اس کا مقصد کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہوتا، جیسے کہ تم دنیا دار آپس میں اس کو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ لہٰذا یہاں پہ کیا کہا کہ کوئی نبی اس بات کا روادار نہیں ہوتا کہ اس کو قیدی ہاتھ آئیں یہاں تک کہ وہ اپنے ملک میں، کسی بھی ملک میں یا اپنے ملک میں خون ریزی برپا کر دے۔ استغفر اللہ۔ جو ہے نا تریدون عرض الدنیا، اس تریدون کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے خطاب نہیں ہے، یہ خطاب ہے قریش سے کہ تم ہو، تم دنیا دار لوگ ہو، تم دنیا کے سامان کی طلب رکھتے ہو، اللہ تو تمہارے لیے آخرت کے فائدے چاہتا ہے۔ تو اب یہی بات ہے کہ وہی بات ہے نا کہ اس وقت تک لڑنا ہے جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ یہ اس لیے اتمام حجت کے بعد جنگ ہوتی ہے یا قیدی پکڑے جاتے ہیں یا مال غنیمت حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو۔ پھر آخری آیت کا ٹکڑا ہے واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اپنی نیت کو اللہ کی خاطر خالص کر کے کام کریں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے آخرت کو سامنے رکھ کر ہر چیز آخرت کی روشنی کے اندر انجام دیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے بندوں کے بارے میں۔ لہذا جب اللہ کی یہ منشا ہو تو کوئی نبی، کوئی رسول اور ان کے ساتھی اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ تو امپاسبل ہے نا۔ اللہ تو چاہتا ہے آخرت کا فائدہ چاہتے ہیں۔ اب یہ نبی نہیں کر رہے ہوتے، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نبی نہیں کر رہے ہوتے، کون کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی مرضی وہاں پر نافذ ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے میں نے ابھی پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ غزوہ بدر میں تو ایک ایک لمحے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص مدد بھی تھی اور تعلیمات بھی تھی۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا واللہ عزیز الحکیم، اللہ بہت زبردست حکمت والے ہیں، وہ جو ارادہ کرتے ہیں انہیں کوئی روک نہیں سکتا اور ان کا ہر فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ یہ کلیئر ہوگی آپ کو بات؟ آیت نمبر 68 لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا ودن بریکٹ کہ ابھی تمہیں کچھ اور مہلت دینی ہے بریکٹ کلوز، یہ فیصلہ کون سا فیصلہ؟ ابھی تمہیں مہلت ملی، اللہ نے فیصلہ کیا ہوا نا، ایک ٹائم ڈیوریشن ہے تمہارے لیے، اللہ نے مقرر کیا ہوا بریکٹ کلوز، تو جو طرز عمل تم نے اختیار کیا ہے اس کے سبب تم پر ایک عذاب عظیم نازل ہو جاتا۔ اشارہ ہے اس طریقے کی طرف جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے لیے اختیار کر رکھے تھے۔ وہاں پر بھی ظلم و ستم مکہ میں، پھر جس ظلم و ستم کے ساتھ وہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا چاہتے تھے اور پھر انہوں نے اس کو صرف چاہتے نہیں تھے، انہوں نے وہ کر کے دکھایا، انہوں نے ثبوت دے کر دکھایا، اپنی طرف سے تو قتل کا پورا پلان بنا چکے تھے۔ وہ تو اللہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حفاظت فرمائی، اور وہ تو اپنے طور پر جب مکہ سے نکلے تھے تو وہ مدینہ کے مٹھی بھر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے نکلے تھے، یعنی پہلے مکہ میں نہ رہنے دیا، اب مدینہ میں جو پلیٹ فارم میسر آیا ہے وہ اس کو بھی ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے نا، یہ جو تمہیں چھوٹ ملی ہوئی ہے، یہ جو تمہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے، یہ ڈھیل کیوں ملی ہوئی ہے؟ اس لیے نہیں ملی ہوئی کہ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جاؤ جو چاہے جتنا مرضی چاہے تم کرتے رہو، میرے رسول کو اس کے ساتھیوں کو ستاتے رہو، اور نعوذ باللہ نہ اللہ دیکھ رہا ہے نہ وہ پکڑنے والا، نو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
ڈھیل کیوں ملی ہوئی ہے؟ اس لیے ملی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا ٹائم مقرر کیا ہوا، وہ سنت امہال پیچھے ہم پڑھ کر آئے، وہ ایک سنت ہے جو اللہ کی کام کر رہی ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، لیکن جب وہ ٹائم آئے گا تو پھر تم دیکھنا کہ تمہیں کتنا سخت قسم کا عذاب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اس میں جو لفظ آیا ہے نا اخذتم، اخذا، یہ آتا ہے لینے اور پکڑنے کے لیے، کسی ڈھب کو اپنانے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس موقع پر جو تمہارے قیدی پکڑے گئے فدیہ دے کر تم ان کو چھڑا سکتے ہو۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ تمہاری قوم کو مٹا کر خاک اور راکھ کر دیتے، نیست و نابود کر دیتے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ مال سمیٹنے کے لیے یہ فیصلے ہو رہے ہیں، مال کمانے کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں، یعنی رسول کے اوپر نعوذ باللہ ایک بہتان ترازی اور ایک سازش کا ایک الاؤ جو ہے وہ جلا جلا کر ان کی حیثیت کو، ان کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کلیئر ہے بات؟ یہاں پہ ترجمہ میں بھی آپ دیکھیں گے جب آپ مختلف قرآن پاک میں تو آپ کو تھوڑا سا وہاں پہ ڈفرنس نظر آئے گا، لیکن میں نے ابھی یہاں آپ کو بتا دیا کہ یہاں جو بھی کام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، بلکہ یہ ساری ڈسکشن قریش کے بارے میں ہو رہی ہے، ان مجرموں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 69، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس اے مسلمانوں within bracket تم ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرو اور فدیہ لے کر بریکٹ کلوز جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا اسے حلال اور پاک سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پچھلی آیات مسلمانوں کے دفاع میں تھی، قریش کو خطاب کیا گیا تھا، اب یہاں مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے مال غنیمت کے بارے میں کہ وہ حلال ہے، طیب ہے، تمہارے لیے کوئی ناجائز نہیں ہے، تم نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، یعنی مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے اور ان کے بھی کانوں کو کھولا جا رہا ہے، مشرکین کے، مجرمین کے کانوں کو۔ قریش نے جو منفی پروپیگنڈے کیے ہوئے تھے اس میں جو بات وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے تھے وہ کیا تھا کہ دیکھو خود کو کہتے تو بہت دیندار ہیں لیکن کام دنیا داروں والے کر رہے ہیں۔ بھی دینداروں کو مال سے کیا لینا دینا، دینداروں کے لیے خون ریزی کا کیا مقصد، دینداروں کے ہاں قیدی بنانے کا کیا مقصد، نام اللہ کا لیتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، کام دنیا داروں کے کرتے ہیں۔ یعنی ایک بہت بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا انہوں نے ایک جواز یا جال گھڑ کے وہ لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کیا ہوا تھا۔ تو اب آپ دیکھیے قرآن نے یہاں بتایا کہ تم ان کے فتووں کی بالکل بھی پرواہ نہ کرو، تمہیں جو کچھ میسر آیا ہے تم اس کو لو، حلال اور پاک سمجھ کر کھاؤ، کوئی پرواہ نہ کرو۔ ہاں واتقوا اللہ، بس اللہ کے مواخذے سے ڈرتے رہو۔ اصل میں تو تم جس حال میں بھی ہو نا، جب تک مسلمان ہو ان کے ہاں ہر صورت میں تم گناہگار ہی گناہگار ہو گئے، یعنی کہ تمہیں تو وہ گناہگاروں کی لسٹ سے کسی صورت میں نہیں نکالیں گے۔ اب تم جنگ جیتے ہو، انہوں نے یہ فتنہ اٹھا لیا، اگر خدا نہ خاصا تم جنگ ہار جاتے تو وہ کیا کہتے کہ بھئی یہ دیکھو بڑے آئے تھے اللہ اللہ کرتے، دیکھو نا کیسے اب ہم نے ان کو شکست دی، کیسے یہ ناکام نامراد ہوئے۔ یعنی فتنہ تو انہوں نے تب بھی کرنا تھا، فتنہ یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، یہ تو ہے ہی فتنہ باز قسم کے لوگ۔ لہٰذا اب ان سے نبٹنے کی یہی صورت ہے کہ ابھی آپ خاموشی اختیار کریں جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا، جب اللہ کا حکم آئے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ ابھی ان کے پاس مہلت ہے، اللہ نے جو تمہیں فتح دی، اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس کو انجوائے کرو، اسے کھاؤ پیو، اسے استعمال کرو۔
اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی ایسی چیز میں آلودہ نہ ہو کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے حرام ٹھہرائی ہے۔ ہاں، اگر اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے موٹی موٹی غلطیوں سے تم بچ گئے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے، تو چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہو گئی، چھوٹے موٹے گناہ جو ہو گئے، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم، ان کے لیے اللہ غفور الرحیم۔ بڑوں کی تو پھر معافی مانگنی ہے، بڑوں کو تو کمپنسیٹ کرنا ہے۔ اب آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں رہبانی تصور کا بہت غلبہ تھا، رہبانیت بہت زیادہ عام تھی نا، اسی وجہ سے یہ ایک بہت خدشہ تھا کہ جو کچھ لوگوں کے اندر جو جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں، دل کے اندر نیک ہوتے ہیں، لیکن ابھی وہ قریش کے زیر اثر ہیں، ارد گرد کے قبائل کے نیک لوگ ہیں، وہ قریش کے اس منفی پروپیگنڈے سے کہیں واقعی متاثر نہ ہو جائیں، اس رہبانی تصور کے پیش نظر کہ بھئی دنیا داروں کے لیے دین داروں کے لیے دنیا حرام ہے، دین داروں کو دنیا استعمال کرنا، برتنا، اس کو لینا یہ ناجائز ہے۔ یہ اندیشہ موجود تھا کہ یہ چیزیں ان کے ذہنوں کے اوپر منفی اثر نہ ڈالیں اور وہ اسلام کی دعوت سے متنفر نہ ہو جائیں اور مسلمانوں کا ولولہ جہاد جو ہے نا وہ کمزور نہ پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بے شک پریشان مت ہو، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ہم نے تمہیں دیا، یہ سب تم ہماری مرضی سے کر رہے ہو، ہماری انسٹرکشنز کے تحت تم یہ سب کام کر رہے ہو۔ ہمیں پتا ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری کوئی نیت دنیا داری کی نہیں ہے، تمہاری کوئی نیت مال غنیمت حاصل کرنے کی نہیں ہے، تم اللہ کے حکم کے تحت کام کر رہے ہو۔ کلیئر؟ آیت 70 یا ایھا النبی قل ما فی ایدیکم من الاسری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ حقیقت یہ ہے گویا بدر کے قیدیوں کے لیے ایک میسج، ایک شاندار موقع، آفر قبول کر لو، آفر لے لو، اور اگلی آیت میں ایک دھمکی بھی ہے کہ تم سے یہ جو فدیہ لے کر تمہیں چھوڑا جا رہا ہے اس سے دل برداشتہ نہ ہو، تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیوں کہ چھوڑا جا رہا ہے نا، دوسری صورت تو یہ ہو سکتی تھی نا کہ تمہیں قتل کر دیا جاتا، تم سے زندگی کی مہلت چھین لی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا تم پر اور اللہ کے رسول کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں زندگی کی مہلت لوٹا دی ہے ان چند ٹھیکروں کے عوض۔ لہذا تم اپنے رویے کا اثر نو جائزہ لو، بجائے یہ کہ اللہ اس کے رسول اور صحابہ کرام کے اوپر پروپیگنڈا تھوپنے کے، تم اپنے رویے کا جائزہ لو اور عقل اور انصاف کی روشنی میں غور کرو اور تم اس حقیقت تک پہنچ جاؤ گے کہ اللہ کا یہ تم پر احسان ہو گیا ہے، تمہیں زندگی بخش دی گئی ہے، یہ سعادت تمہارے طرف اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی خوشخبری کیا دے دی کہ اگر تمہارے دلوں میں خیر ہوئی، تم نے اس بات پہ شکرانہ ادا کیا، تم نے اس چیز کو فیل کیا، اگر تم نے اللہ کی رحمت کو مانا تو کیا ہوگا؟ ان قریب جو تم سے فدیہ لیا گیا ہے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرما دے گے۔ خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت۔ تمہیں اس فدیے کے عوض اللہ تمہارے دلوں کو کھول دے گا، تمہیں کیا دے دے گا؟ ایمان کی نعمت عطا فرما دے گا۔ اگر تم نے اب قدردانی کی اس معاملے کے اندر، اللہ تمہاری بخشش اور مغفرت فرمائے گا، تمہیں اب بھی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ کلیئر ہوگی بات؟ آیت نمبر 71 وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اگر یہ تمہارے ساتھ بدعہدی کرنا چاہتے ہیں within bracket تو ان سے بعید نہیں bracket close کہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے بھی بدعہدی کی اور اس کی پاداش میں اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا۔
اللہ سب کچھ جانتا ہے اور صاحب حکمت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بدر کے قیدیوں کو دھمکی کہ اگر یہ بدعہدی کریں گے تو خدا پھر انہیں تمہارے قابو میں دے گا، اور جو سزا اس وقت تمہیں انہیں دی گئی ہے، یعنی کہ فدیہ وغیرہ کی پنشمنٹ، فائن وغیرہ جو انہوں نے پے کرنا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بھی بڑی سزا دیں گے، تمہارے ہاتھوں سے دلوائیں گے۔ دیں گے کیا؟ دلوائیں گے۔ انہوں نے بے وفائی کیا کی کہ آپ کے اندر کوئی بے وفائی کیا کریں گے کہ احسان کی قدر نہ کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور پھر وہ دوبارہ تم سے لڑنے کے لیے آئیں تو اصل میں انہوں نے خود اپنی موت کو للکارا، خود اپنی شامت بلائی ہے۔ اگر یہ تمہارے ساتھ بدعہدی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے بھی بدعہدی کی۔ یہ اس بدعہدی کی طرف اشارہ ہے اصل میں یہاں پر کہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے بھی بدعہدی کی۔ یہ وہ بدعہدی ہے جو قریش نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کیے ہوئے حرم کے حوالے سے کی تھی۔ اللہ نے توحید کا مرکز بنا کر دیا تھا نا ان کو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں، تو انہوں نے اس حرمت کو پامال کیا شرک کر کے، پھر اس گھر کے متولی بنے، علم بردار بنے اس گھر کے، لیکن انہوں نے وہاں پر جو اللہ نے لوگوں کے لیے توحید کا مرکز بنایا تھا، انہوں نے سارے انسانوں کے لیے اس کو شرک کا گڑھ بنا دیا، کہ نہ صرف یہ کہ خود شرک اختیار کیا، اللہ کے گھر کو شرک کا مرکز بنا دیا۔ اس قدر بڑی جسارت کی، گستاخی کی، سیاسی مفادات بنا دیے انہوں نے اس گھر کے ساتھ۔ اسے بت کدے، بت خانے کے اندر کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے وہاں پر۔ پھر ملت ابراہیمی کے اندر پوری انہوں نے تبدیلی کر دی، اتنی بدعات ڈالی کہ اصل شکل مسخ ہو کر رہ گئی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنے یہ جرم میں اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے بے وفائی کی، ملت ابراہیمی سے روگردانی کر کے، اللہ کے حکم سے روگردانی کر کے، اب انہیں مہلت ملی ہے بدر کے اندر کہ یہ نکل جائیں، جان بخشی ہو گئی تھوڑا سا مال لے کر۔ اب اگر یہ دوبارہ سے وہی رویہ اختیار کریں گے، پھر لڑنے کے لیے آئیں گے، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کی پاداش میں اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دینا ہے، اور اللہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو غزوہ بدر میں قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا تھا، یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوا تھا۔ یہاں یہ آیت بالکل پچھلی آیت اور یہ آیت کلیئر کر رہی ہے، یعنی آیت ہی کلیئر کر رہی ہے، اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ اور یہاں پر یہ پیغام ان کو جو بھجوایا گیا، پچھلی آیت سے بھی دیکھیے کیا پیغام بھجوایا تھا کہ اگر یہ احسان قبول کرو گے، سوچو گے، فدیہ دو گے، اسلام کی راہیں کھل جائیں گی۔ اگر نہیں کرو گے، دوبارہ سے بدعہدی کرو گے، تو یاد رکھو کہ آگے تمہارے لیے سخت ترین عذاب منتظر ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ اب بہرحال یہاں پہ کچھ تفاسیر کے اندر ایسا ہے کہ نعوذ باللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت بات ہوئی ہے کہ آپ نے کیوں قیدیوں کو پکڑا، کیوں ان سے مال غنیمت لیا، حالانکہ ایسی بات ہے ہی نہیں تفسیر کے اندر۔ اس کو اب اللہ سے دعا مانگ کر انسان پڑھتا ہے ان آیات کو، تو آیات کے اندر ہی پتہ چل رہا ہے کہ اصل میسج کیا ہے ان آیات کا۔ ٹھیک ہے، آج سمجھے تو ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، ایمان والو بریکٹ کلوز، اس صورتحال میں اگر کوئی مسلمان حمایت و نصرت کا خواہاں ہو تو اس سے کہو کہ مدینہ آ جائے، اس لیے کہ بریکٹ کلوز جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کی، یعنی مہاجرین مکہ بریکٹ کلوز، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی ودن بریکٹ یعنی انصار مدینہ۔ چھوٹا چھوٹا بے شک لکھتے جائیں گے نا، جنہوں نے اپنی جان و مال سے جہاد کیا مہاجرین مکہ، اور جنہوں نے ان کو مدد دی، آووا ونصروا، انصار
انصار مدینہ بریکٹ کلوز، یہی لوگ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں. اولئک بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے حامی و ناصر، دوست مددگار یہی ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. اے نبی تمہارا ان سے حمایت اور نصرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہجرت کر کے ودن بریکٹ مدینہ بریکٹ کلوز نہ آ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے وَإِسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ، تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو. یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ہم پہلے پڑھ چکے جان چکے کہ اس زمانے میں عربوں کے ہاں ایک دوسرے کی حمایت کے بغیر جینا ناممکن تھا. لوگ جیتے تھے قبائل کی شکل میں، گروپس کی شکل میں. آج تو ہم اگر خود کما کھا رہے ہیں نا تو کوئی ہم ساری زندگی بھی کوئی ہم سے نہ ملے نہ ہم کسی کو دیکھیں تو چل جاتا ہے نا گزارا. اس زمانے میں نہیں چلتا تھا. لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے تھے، مدد کے بغیر آگے نہیں چل سکتے تھے. اسلام سے پہلے یہ جو حمایت اور نصرت تھی نا، ہر شخص کو اس کے خاندان، اس کی برادری، اس کے قبیلے، اس کی قوم کی طرف سے حاصل ہوتی تھی. یعنی یہ حمایت جو ہے حاصل ہوتی تھی. اب اگر ایک شخص اس حمایت سے محروم ہو جاتا تو سمجھے وہ بالکل ہی تنہا بے آسرا ہو جاتا تھا. اب یہاں مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا. جیسے جیسے وہ اسلام لا رہے تھے نا ویسے ویسے وہ تنہائی کی طرف لوگوں نے ان کو دھکیلنا شروع کر دیا تھا کہ سارا خاندان، برادری، قبیلہ بطور دھمکی ان کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کرے تھے. شب ابی طالب کی آپ کو بائیکاٹ یاد ہے نا، بالکل ویسے ہی ہو گیا تھا. اوپر سے جب ہم مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو یہاں پہ جو جنگ کے حالات پیدا ہو گئے ہیں اس سے مسلمانوں کی حالت جو مختلف علاقوں میں موجود تھے اور جو آنے والے تھے ان کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو چلی تھی. لہٰذا اب یہاں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اب جو لوگ منکروں کے ہاں رہ رہے ہیں ان کی کیا صورتحال ہوگی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا معاملہ کیا ہے، ان کے لیے حمایت و نصرت کی راہ کیا ہوگی. مسلمانوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ہمت کریں، اس علاقے کو چھوڑیں، ہجرت کریں اور مدینہ آ کر باقی مسلمانوں سے مل جائیں، ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، بجائے یہ کہ ہر ایک اپنی جگہ کے اوپر رہتے ہوئے تنہا اپنی جنگ لڑے. وہاں سے نکلیں اور آئیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. تبھی حمایت و نصرت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے صحابہ اس کو بہم پہنچائیں گے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد ہے نا کہ مواخات مدینہ کے نام سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا، تو یہ مواخات انصار اور مہاجرین کا جو تعلق ہے یہ اسی صورت میں بنے گا جب کوئی ہجرت کر کے مدینہ آئے گا. اب مکہ میں رہتے ہوئے یا کسی اور گروپ یا قبیلے میں رہتے ہوئے تو یہ مدد اس کو وہاں پہ نہیں پہنچائی جا سکتی. یہ ہجرت کے ساتھ ہی ممکن ہے اور ہجرت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنیان مرصوص کی مثال سے سمجھایا کہ ایسے وہ آپس میں آ کر بھائی چارہ ایسے قائم ہوا جیسے ایک دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار. کیونکہ اپنے رشتے تو کاٹ کر چھوڑ آئے نا، ختم ہو گئے اسلام کے اور کفر کے درمیان ایک جو رکاوٹ آ گئی ہے. اب یہاں پر وہی بات ہے کہ جو لوگ اگر نہیں آتے تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر بھی ان کی مدد کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. تو بات پھر وہی آتی ہے کہ یہاں اصل میں اسی صورت میں مسلمان اور ایک اسلامک اسٹیٹ ان کی مدد کرے گی جیسے کہ مدینہ میں قائم ہو چکی تھی کہ جب لوگ خود یہاں آئیں. ہاں اس کے بعد ایک چیز جس کی یہاں پہ سخت تنبیہ کی گئی اور ہمیشہ کے لیے ہے، پیچھے بھی ہم اس پوائنٹ کو پڑھ کر آئے کہ اخلاقیات جنگ اور جدل میں بھی انسان کے ساتھ رہتی ہے، بندہ مومن کے ساتھ رہتی ہیں. اسے اخلاقیات کا دامن کبھی بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، انحراف کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا کہا اس آیت کے اینڈ میں، وَإِسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے. ہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ بے بس ہیں، محتاج ہیں، مجبور ہیں، وہ نہیں آ سک رہے، پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو.
الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق. دیکھیں مدد فرض ہے، لیکن اگر کسی قوم اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے آپ ان کی مدد نہیں کریں گے. اس کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ اگر مدد کرنی ہے ہر صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ پہلے علل اعلان معاہدہ توڑا جائے گا، پھر مدد کی جائے گی. یاد ہے آپ کو صلح حدیبیہ میں یہ سارے معاملات ہوئے تھے نا؟ وہ کون آئے تھے صحابی وہاں سے فرار ہو کر بھاگ کر آئے تھے؟ ابو جندل آئے تھے نا. تو وہ آئے ہیں تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو واپس کیا، اور مسلمانوں کی اس وقت جو دل کی حالت تھی وہ کیا تھی؟ تو یہ ہے اسلام کی اخلاقیات، اعلیٰ اخلاقیات، جس پر افسوس کہ آج ہم بالکل نہیں بولے ہوتے تھے، بالکل زیرو پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آیت 73 والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں. اس لیے اے ایمان والو بریکٹ کلوز، تم ودن بریکٹ اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے بریکٹ کلوز یہ نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا. اب یہاں وجہ بیان ہوئی ہے، خاص طور پر دین کے معاملے میں دارالکفر کے مسلمانوں کی یہ مدد کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہے نا، اس وقت تک یہ سارے کفار ایک مٹھی بنے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف، ایک پلیٹ فارم کے اوپر متحد ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. جو بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے ان تمام کے نزدیک اس کو سزا دینا ان کے نزدیک یہ ایک کار ثواب ہے، نیکی کا کام ہے. لہذا اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ بتا دیا کہ اگر اور اس حالت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو سب سے کھیلتے ہیں. کیا کہا کہ اے ایمان والو جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم اگر اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کے لیے نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا. یعنی کس کے لیے لفظ یہ کس کے لیے آیا ہے؟ معاہدے کی صورت میں تو ہم نے نہیں ہاتھ لگانا، لیکن اگر معاہدہ نہیں ہے تو پھر مدد کرنی ہی کرنی ہے. اگر تم نہیں کرو گے تو پھر زمین فتنے سے بھر جائے گی. فتنہ کیا ہے یہاں پہ؟ پرسیکیوشن کے معاملے میں جبر، توحید کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جانا، توحید کی طرف آنے نہ دینا، تو زمین فتنے اور فساد سے بہت بڑے فساد سے بھر جائے گی. اور پھر اس کے علاوہ دوسری بات بھی یہاں پہ ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی تو بھی زمین فتنے اور فساد سے بھرے گی نا، کہ دوسروں کو ہی آپ کے اوپر باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا کہ بھی دیکھو مسلمان تو وہ ہیں جو کسی بات کو پورا ہی نہیں کرتے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 74 والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ ودن بریکٹ. یہ بات اب تم میں سے ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے بریکٹ کلوز، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ودن بریکٹ یعنی مہاجرین مکہ بریکٹ کلوز، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی. ان کو سے مراد انصار مدینہ نے کس کو مدد کی تھی؟ مہاجرین کو. اور مدد کی یعنی انصار مدینہ نے، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. یہاں پہ دارالکفر کے جو مسلمان ہیں، دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کو ہجرت اور جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے ان آیات کے اندر. اب قرآن نے یہاں پہ بتا دیا کہ مسلمانوں کے لیے، اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ان کے سچے ہونے کی دلیل کسوٹی یہ دو چیزیں ہیں. کون کون سی؟ ہاجرو اور جاہدو.
جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیا کرے؟ ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد کیا کرے؟ جاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرے. کس کے ساتھ؟ انصار اور جو مہاجرین یہاں آلریڈی موجود ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ جہاد کرے. سچا ایمان، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی کہ ایک پناہ دینے والے ہیں اور ایک وہ گروپ ہے جن کی مدد کی گئی، جن کو پناہ دی گئی. تو یہاں سے جو بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ یا سچے مہاجر بن جاؤ یا سچے انسان بن جاؤ. دونوں میں سے ایک کیٹیگری کے اندر آ کر ہی ایمان کا ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے اگلا تقاضا آتا ہے جہاد کا، وہ پھر اگلا تقاضا ہو جاتا ہے. تو جب کسی بھی چیز کا موقع آ جائے نا، یعنی کہ ہجرت کا موقع آ گیا تو پھر ہجرت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. جہاد کا موقع آ گیا تو جہاد کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ بذات خود اپنی ذات میں وقت کی بہت بڑی نیکیاں ہیں. اگر کوئی اس سے منہ چڑھاتا ہے تو وہ پھر ایمان والا نہیں ہو سکتا اللہ کی نظر میں. سورۃ توبہ میں یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان کے دعوے کے باوجود کسی عذر کے بغیر ہجرت کرنے سے راز کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا شمار پھر منافقین کی صف میں کیا. آیت نمبر 75 والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور جو اس کے بعد میں ایمان لے آئے، جو اس کے بعد ایمان لے آئے پھر ہجرت کریں، تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، وہ بھی تمہیں لوگوں میں سے ہوں گے. لیکن اللہ کے قانون میں خون کے رشتے والے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامُ ارحامی بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، بریکٹ اس میں شبہ نہیں، بریکٹ کلوز، کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. بعد میں آنے والوں کے لیے بھی تمہارے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے آج تمہیں اپنی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اگر اللہ کل کسی دوسرے کو توفیق دیتا ہے تو اس کا استقبال بھی بہت عاجزی کے ساتھ کرو، خوشی کے ساتھ کرو، محبت اور شفقت کے جذبات کے ساتھ کرو. احساس تفاخر اور برتری کے ساتھ نہیں کرو کہ ہم تو پہلے ایمان لے آئے، پہلے ہجرت کر لی، ہم نے زیادہ مدد کر لی. نہیں، آج اللہ نے تمہارے دل کو اسلام کے لیے کھولا، اللہ نے تمہارے لیے راستے آسان کیے، تم آنے والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے راستے آسان کرو. اس وقت تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ دلا دی. ظاہری بات ہے کہ اس میں نئے آنے والوں کے لیے ترغیب ہے کہ ایک قدم آگے بڑھائیں. ایمان کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہو تو اس کو ظاہر کرو اور ایک قدم آگے بڑھ کر ہجرت کرو اور ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ. اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، وہاں تمہیں ویلکم کہنے والے بہت ہیں. آج تم اپنے علاقے میں، اپنے خاندان، اپنے قبیلے میں بالکل تنہا ہو گئے ہو، بالکل اجنبی ہو گئے ہو، وہاں پر تمہارے اپنے ساتھی بھائی بند موجود ہیں. یعنی ایک طرف ان کو کیا کر دیا، ترغیب دے دی، لیکن ساتھ ہی کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي. اس کا ترجمہ ذرا سا مشکل ہوتا ہے اس آیت کا، اس لائن کا یاد کرنا. اس کو ذرا دھیان سے کریں گے تو یاد ہو جائے گا. اولو الارحام رشتہ داروں کو کہتے ہیں نا. بعضهم ان میں سے بعض، اولا زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے، ببعض بعض کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں، اللہ کی کتاب میں. یہ ساتھ ہی اللہ نے ایک یاد دہانی کروا دی نا. موقع تھا، ساتھ ہی بتا دیا. نصرت اور حمایت کا ذکر ہو رہا تھا نا، بتایا جا رہا تھا کہ لوگ خاندان، رشتے، قوم، قبیلے، رشتے ناطے توڑ کر آ رہے ہیں، یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے، کہ اللہ نے رحمی رشتوں کی بنیاد پر جو حقوق قائم کیے ہیں، وہ جو فرائض قائم کیے ہیں، وہ ہجرت اور
اس کی بنیاد پر ختم ہو جائیں گے. یعنی وہ ایک ابدی قانون دے دیا اللہ تعالیٰ نے رشتوں ناتوں کو جوڑنے کا. ایک اٹل فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے حوالے سے. وہ تبدیل نہیں کیے گئے. وہ سارے حقوق اور فرائض جو ہیں بدستور قائم ہیں. ظاہری بات ہے کہ اس رحمی رشتے کی بنیاد کے اوپر وراثت وغیرہ کی تقسیم ہے وہ بہت اہم تھی. وہ بھی اللہ کے قانون کا حصہ ہے. یاد رکھنا یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ہجرت ہے اس کی بنیاد پر جو ایک دوسرے کی سپورٹ اور فیور ہو رہی ہے، یہ سپورٹ اور فیور اپنی جگہ پر ایک علیحدہ شکل کے اندر قائم رکھنی ہے، لیکن اس کے پیرالل رحمی رشتوں کے حقوق، ان کی ذمہ داریوں کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کے اوپر عائد کی ہے. سمجھ آئیے نا؟ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے اب اس کو بھائی بنا لیا لہٰذا میں اپنے بھائی کو چھوڑ دوں، اب وہ میری بہن بن گیا میں اپنی بہن کو چھوڑ دوں. نہیں، وہ جہاں تک ہے ان کے ساتھ جو معاملہ اور رویہ اختیار کرنا ہے وہ تو کرنا ہے. وہ ایک اسلام کی وجہ سے ایک دوسرے کی دوستی، نصرت اور حمایت ہے. یہاں پہ جو خون کے رشتوں کا ایک اللہ نے ناطہ بنا دیا ہے، قانون بنا دیا ہے، اس کی پابندی کرنا اٹل ہے. اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہوگی. اور یہاں پر یہ جو بات بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو رشتے ناطے ہیں وہ ہر حال میں مقدم ہیں. بہرحال تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے باقی جو مواخات کے حوالے سے ہیں، لیکن رحمی رشتوں کو بھی لے کر چلا جائے گا ساتھ. ان اللہ بکل شیء علیم. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. جاننے والا کیا ہے؟ اس کا علم بے خطا ہے. خطا نہیں ہو سکتی اس کے علم میں. خطائیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں. ہمیں کبھی کم پتہ چلتا ہے، کبھی ادھر ادھر کی باتوں سے ہی ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، ہمارا دماغ فل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے جن چیزوں کے بارے میں جو ہدایات دے دی، جو ہے ہدایات پہلے سے دے دی، ان کو اسی طریقے سے پورا کرنا ہے. اپنی دینی ذمہ داریاں، اخوت کا دائرہ کار، اس کو بھی لے کے چلنا ہے. خون کے رشتے، ان کے حقوق، ان کو بھی ادا کرنا ہے. اپنے محل میں دونوں کا احترام کرنا ہے. اپنے اپنے دونوں کے دائرے ہیں، سرکل ہیں. یہ نہیں کہ ایک کو پورا کریں تو دوسرے کو